اقبال اور ملا، یہ کتاب ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے لکھی تھی۔ کچھ غلط اندیش صوفی ترک دنیا کی تعلیم دینے والے خواہ اپنی خانقاہوں میں انہوں نے اطمینان بخش اور وافر رزق انتظام کر لیا ہو، اور کچھ تنگ نظر اور کج فہم ملا جن کا کام فروعی تفریقات پر فرقہ بندی کرنا ہے، اقبال ان دونوں گروہوں سے ایسے ہی بیزار تھے جیسا کہ الحاد پسند مغرب زدوں سے۔ ابتدائی دور میں سر سید کی قبر پر انہوں نے روح سید سے جو پیغام حاصل کیا، اس میں ان دونوں گروہوں سے خبردار رہنے کی تلقین کی ہے۔ مادہ تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دینا، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، واہ نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں۔ اقبال نے بھی ملت کو خبردار کیا کہ دیکھو فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان نہ کھولنا، اگر ایسا کیا تو ملت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اقبال کے کلام میں سب سے پہلے مولوی کی نفسیات کا تجزیہ اس نظم میں ملتا ہے، جس کا عنوان ہے ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی۔ اس نظم میں طنزیہ تنقید کے ساتھ اقبال کے اپنے عقائد کی بھی کچھ جھلک ملتی ہے۔ مولوی تو ہر اختلاف پہ مخالف کو کافر قرار دیتا ہے، لیکن اقبال غیر مسلم موحد کو بھی کافر نہیں سمجھتے تھے، اور اکثر اکابر صوفیہ کی طرح روح پرور جانتے تھے۔ کرتے تھے بیاں آپ کرامت کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانا۔ سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی۔ علامہ اقبال ہر اہل دل اور حکمت پسند عارف کی طرح اس کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ شریعت کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر۔ جو لوگ دین کی روح سے بے بہرا ہو جاتے ہیں، وہ ان ہڈیوں پر کتوں کی طرح لڑنے لگتے ہیں۔ سیرت صحابہ میں ان کی نظر جو ہر اخلاق پر نہیں پڑتی، بلکہ ان بحثوں میں پڑھ کر دین میں تفرقہ اندازی کرتے ہیں کہ صحابیوں میں کون افضل تھا اور کون کمتر۔ ایسے لوگوں پر دین کی روح کبھی آشکار نہیں ہو سکی۔ اس قسم کی بے سود اور بے مغز بحثوں کو ملا دین سمجھتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس کو جلال کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح جنت میں ہی پہنچ جائے تو وہاں مناظرانہ شغل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ لطف محسوس نہ کرے گا۔ ملا اور بہشت والی نظم میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تفسیر معاف، خوش نہ آئیں گی اسے حور و شراب و لب کشت، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت۔ ملا کی یہ کیفیت اس لیے ہوئی کہ وہ روح اسلام سے ناآشنا ہونے کے ساتھ علوم و فنون اور زندگی کے حقائق سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کو اب مدرسے میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ فرسودہ ہو چکے ہیں۔ مولانا روم تو کہہ گئے تھے کہ ملا اور فقیہ ہڈیوں پر لڑتے ہیں، لیکن اقبال کا خیال تھا کہ یہ ان ہڈیوں پر لڑتے ہیں جو صدیوں سے چھوڑی ہوئی ہیں۔ ملا کے دل میں مسلمانوں کی پستی اور ذلت کا حقیقت میں کوئی غم نہیں ہے۔ غم دین تو غم عشق ہوتا ہے، غم روزگار نہیں ہوتا، اور ملائیت میں کہیں عشق کا شائبہ نظر نہیں آتا۔ ارتقاء پسند اقبال کو دینی تصورات کے جمود پر اس قدر افسوس ہے کہ وہ اپنے اس خیال کو بار بار دہراتے ہیں۔ قوموں کے گزرے ہوئے انداز بھی واپس نہیں آ سکتے، زمانے کے انداز بھی بدل گئے اور اس کے ساز بھی بدل گئے۔ پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار۔ صدیوں تک ملا کا لفظ ایک معزز لقب تھا
جو عالم و عابد کے لیے مخصوص تھا۔ کچھ آیات و روایات کا حفظ کر لینا ان کے نزدیک حفاظت دین کے لیے کافی ہے۔ جب دین کی حقیقت دلوں میں اور سیرتوں میں باقی نہیں رہتی تو دین فقط چند افسانوں پر مشتمل رہ جاتا ہے۔ عوام میں جس قدر جہالت ہوتی ہے اس قدر وہ اس طبقے کی کس اندیشی اور رہزنی کا شکار ہوتے ہیں۔ جو ملا زیادہ اقتدار پسند ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ عوام کی جہالت کو اپنی قوت میں تبدیل کر کے جاہ و مال کا طالب ہوتا ہے۔ علامہ اقبال پنجاب کے زندہ دل ہونے کے قائل تھے اور اس کے سادہ دل عوام کی خوبیوں کو تسلیم کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت ان کو بڑی جانگزہ معلوم ہوتی تھی کہ یہ لوگ جلد ہی کسی اقتدار پسند مدعی مذہب کے پیرو بن کے تن من دھن کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال پنجابی مسلمان کے لیے فرماتے ہیں، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کے چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے ملا جس کام میں مصروف ہیں یہ وہی کام ہے جو ابلیس نے اپنی مجلس شورا میں اپنے ہمکاروں کے سپرد کیا تھا۔ ملا شیطان کی مجلس شورا کے فیصلوں پہ عمل کر رہا ہے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اسی امت کی بیداری سے، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مس رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال کا تجربہ تھا کہ ملا سنگ دل ہوتا ہے اور لطیف افکار و جذبات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ برتری ہری کا جو شعر ترجمہ کر کے ایک مجموعے کے سرورق پہ لکھا تھا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ مسلمانوں میں صدیوں سے ایک سمجھوتا ہے کہ شعر میں جو چاہو کہہ ڈالو، اگر وہی بات نثر میں کہو گے تو پٹ جاؤ گے۔ اقبال نے سچ کہا تھا کہ چھپا جاتا ہوں اپنا دل کا مطلب اس تعاروں میں، اس پر بھی ملا ناراض نہیں ہوئے۔ یہ شاعری کا معجزہ ہے یا اقبال کی کرامات، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ملا جو ملائیت کی سیرت و کردار کے اس خاکے کو پڑھتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دوسرے ملاؤں کی نسبت ہے اور دوسرے ملا ایسے ہی ہوتے ہیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ اقبال اگر اس وقت زندہ ہوتے تو ملائیت سے ان کی بڑی جنگ ہوتی۔ ابوالکلام کی نظروں میں بھی اقبال کھٹکتا تھا۔ عربی، فارسی اور اردو اساتذہ کے ہزاروں اشعار وہ اپنی تقریروں میں استعمال کرتے ہیں اور تحریروں میں درج کرتے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ کبھی بھولے بھلے سے کوئی اقبال کا شعر بھی زبان پہ آ جائے؟ بھلا وہ کیا نمازیں ہیں
جن سے نہ تزکیہ نفس ہو اور نہ وحدت ملت استوار ہو، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانے ہوں تو کیا کہیے، وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذاں میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ ترکی وفد ہلال احمر لاہور میں آیا، امام نے شاید مہمانوں کے اعزاز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھیں اور نماز کو خوب طول دیا۔ اس کے بعد ترک مہمانوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ آپ کے امام بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں اقبال نے یہ اشعار ادا کیے۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدے ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام، وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام، ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام، طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور ہے کیا کام۔ ان اشعار سے کوئی کوتا نظر یہ نہ سمجھ لے کہ اقبال نے نماز کی اور سجدہ ریزی بے حضور حق کی تحقیر کر دی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک لمبی نماز پڑھانے والے امام کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کی۔ ان کو امام کی اس بے عقلی پر ایسا غصہ آیا کہ چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ نماز میں بوڑھے اور بیمار اور کمزور بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں کی اور جائز کاروبار اور فرائض بھی ہیں۔ ظاہر و باطن کا توازن قائم رکھنے کا نام اسلام ہے۔ امت پر ایک زمانہ آنے کو ہے کہ اسلام کا فقط نام ہی نام رہ جائے گا اور قرآن کے مرقوم الفاظ ہی رہ جائیں گے، مسجدیں ویسے آباد دکھائی دیں گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے ویرانہ ہو گئے۔